کی ذہانتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ خدا نے چاہا کہ اپنے تعارف کے لیے ایک آئینہ بنائے، اپنی صفات جلال و جمال کا ایک آئینہ بنائے، اور آئینہ بھی ایسا بنائے کہ وہ آئینہ اپنے اختیار سے عکس صفات الہی دکھائے، اپنے اختیار سے۔ اس عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے دو زاویے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ گفتگو جو ہے اس مقام تک پہنچ گئی ہے تو مجھے ذکر کرنا پڑے گا۔ پورا عالم، ہر مخلوق اپنے خالق کا تعارف ہے، ایسا ہے۔ آپ جب اس امام بارگاہ کو دیکھیں گے تو فوراً بنانے والے کی یاد آ جائے گی، اور پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ کتنا بڑا معمار تھا، کتنا بڑا کنسٹرکٹر تھا، کتنی خوبصورت عمارتیں بنانے والا تھا۔ تو آپ کہیں گے آئیے فیض حسینی کو دیکھیے، یہ عمارت کو دیکھیے اور خالق کو پہچانیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی، اب مثال کے باب میں کہہ رہا ہوں، اسی نے فیض محل بھی بنایا ہو، اسی نے بڑا امام باڑہ بھی بنایا ہو، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ فقط فیض حسینی سے آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی کوالٹیز کیا تھی۔ آئیے ذرا بڑا امام باڑہ چل کے دیکھیے، وہاں کی زری بھی اس نے بنائی ہے، وہاں کا علم بھی اس نے بنایا ہے، وہاں کا دالان بھی اس نے بنایا ہے۔ ہم کہیں گے بھائی اچھا اس سے اس کا تعارف ہو گیا کہ کس استعداد کا خالق تھا۔ تو شاید اب باب مثال بات ہو رہی ہے، مجھے مت کہیے گا کہ بھائی سب کے بنانے والے الگ ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ گفتگو پہنچ رہی ہے۔ میں کہا بھائی بس ہو گیا، یہی تھا اس کا تعارف؟ آپ نے کہا نہیں، آپ اس طریقے سے نہیں پہچان سکتے۔ آئیے ہم آپ کو فیض محل دکھائیں۔ اس نے فیض محل بھی بنایا ہے، اس کے بعد کہا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کی مخلوق ہے؟ تو آپ کہیں گے اگر ہوتی تو ہوتی، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، اس کی زندگی تمام ہو گئی، بنانے والا دنیا سے چلا گیا۔ اب جتنی اس کی صفات کا آپ کو مظہر دیکھنا ہے، فیض محل کو دیکھیے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو فیض محل بنایا ہے۔ گفتگو پہنچ رہی ہے، مگر اس محل کہتے ہیں مقام کو، یہ جو میں نے فیض محل کہہ دیا، محل کہا جاتا ہے مکان کو، محل حلہ، جس مقام پہ ٹھہرا جائے اسے کہا جاتا ہے محل، کوئی آپ اردو میں محل کہتے ہیں، اور جس مقام پہ فیض ٹھہرے اسے فیض محل کہا جاتا ہے۔ اس پورے عالم میں جس میں فیض الہی کو دکھانے کی اور خود میں سمونے کی استعداد تھی، تو وہ خدا نے بتا دیا کہ سوائے انسان کے کوئی اور نہیں ہے جو فیض محل کہلائے۔ گفتگو پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یہ گفتگو فقط لفظوں کی واقعہ ایسے ہی ہے۔ مقام فیض الہی جہاں سے ظہور کر رہا ہے، اس خلقت میں، اس تمام مخلوقات الہی میں وہ انسان ہے۔ مگر میں نے ابتدا میں کہا کہ خلافت کا مرحلہ جو اللہ نے رکھا یہ بے معنی عام ہر انسان کے لیے ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جس استعداد جلوہ گری صفات الہی کو اس آئینے میں رکھا گیا، بہت توجہ، اس استعداد کو حفظ کرتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے، اس کوالٹی کی، اس پوٹینشل کی حفاظت کرتے ہوئے انسان اس کی صفات کو خود سے جلوہ گر کرے۔ اگر خود سے جلوہ گر نہیں کرے گا، عبادت کے ذریعے سے ہو، علم کے ذریعے سے ہو، عدالت کے ذریعے سے ہو، عطا کے ذریعے سے ہو، رزاقیت کے ذریعے سے ہو، بھائی خدا رزق دیتا ہے، اس کے دروازے کے آگے سے کوئی بھوکا گزر جائے تو پھر یہ آئینہ الہی نہیں ہو سکا، آئینہ صفات الہی نہیں ہو، وہ رازق ہے، رازق کے در سے کوئی نہیں پلٹتا۔ یہ کون ہے کہ جس کے آگے کوئی ہاتھ پھیلائے اور گزر جائے اور خالی ہاتھ جائے؟ تو بہرحال جتنا صفات الہی کا یہ انسان آئینہ بنے گا، اتنا ہی اس کا مرتبہ خلافت بحال ہوتا چلا جائے گا۔ بڑی توجہ رکھیے گا، خلافت انسان کو ملی، اور انسانیت کی شرط یہ کہ آدم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اس صفات الہی کو دکھانے کے اسٹیٹس کو بحال رکھ سکے۔ اب اس اسٹیٹس کو، اس مرتبے کو، اس منصب کو بحال رکھنے کے لیے خدا ہمیں کوئی ایک ایسا آئینہ چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا ہدف خلقت ہے کیا، آیا تیری صفات کسی میں جلوہ گر کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ہم تو دائرہ جہل میں ہیں، کوئی ایک ایسا عالم بتا، بہت توجہ رکھیے گا، ایک ایسا عالم بتا کہ جس کے ذریعے سے ہم
गौर कर लिया, तुम्हें जहालत भी समझ में आ जाएगी, तुम्हें जुल्म भी समझ में आ जाएगा। हम सरकार की बारगाह में पहुंचे, बड़ी तवज्जो, और कहा आका अल्लाह ने कहा है मेरी अमानत को इंसान ने उठा लिया, मगर ये जालिम भी है, ये जाहिल भी है, सरकार हमें बता दीजिए अगर हमें इस मनसब का इल्म हो गया तो हम जाहिल नहीं रहेंगे, और जब जाहिल नहीं रहेंगे तो अमानत हकदार तक पहुंचाएंगे, इस तरह हम जुल्म से निकल जाएंगे। तो एक जवाब मिला कि जो आदमी को खिलाफत इलाही तक लेके जा सकता था वो एक ऐसा आईना था, बहुत तवज्जो, वो एक ऐसा आईना था कि जिसको देख के इंसान आदमी से खिलाफत इलाही पे आता है, और उसको एक फिक्रे में खुदा के नबी ने यूं बयान कर दिया कि देखो उस आईने का नाम इमाम है, माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिलिया, ये जहालत कोई और जहालत नहीं है, अपने हदफ खिलकत से जहालत है। अगर इमाम को मानोगे तो तुम खलीफा इलाही कहलाओगे, इमाम से मुनकिर हो जाओगे तो आदम के मंजिलत से भी गिर जाओगे। तुम पहुंच रही है मरहला इमामत का, ठीक है, हदफ खिलकत से। खुदा कह रहे ये जालिम और जाहिल है, और खुदा के हबीब ने कह दिया अगर इमामत को ना पहचाना तो तुमने जहालत की मौत इख्तियार की। मासूम से पूछा गया मौला जहालत की यानी क्या, जहालत के क्या मानी है? इमाम ने फरमाया जहालत के मानी माता काफिरा है, तो बच्चों काफिर मर गया जो अपने इमाम को ना पहचाने। क्यों? क्योंकि खुदा के तारुफ फकत अगर मुमकिन है तो इमाम के जरिए से मुमकिन है। एक शख्स पांचवें इमाम की बारगाह में पहुंचा, मिलके सलवात पढ़ा और कहने लगा मौला ये लोग के जो आपके दरवाजे से दूर हैं ये भी खुदा की इबादत करते हैं। भाई वो लोग के जो आज तक हमें कुफ्र के ताने देते थे, आज जब आलम में हमारी तौहीद के जलवे देख रहे हैं तो ये करार करने पे मजबूर हैं कि हमारी तौहीद और है, इनकी तौहीद और है। ये बहुत पुरानी बात है कि सरकार के पास पहुंचो और कहने लगा मौला ये क्या बात हुई, माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन काफिरा, कुफ्र की मौत मर गया। जितने भी आपकी विलायत के बगैर मरने वाले हैं पे बहुत तवज्जो रखिएगा, सब इबादत करते हुए मरते हैं, सब हज करते हुए मरते हैं, सब किसी खुदा को सजदा कर रहे होते हैं। है भाई बात पहुंच रही है। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे देखो अगर खुदा को जानते ही ना हो तो फिर इबादत किसकी कर रहे हो? भाई अगर तारुफ इलाही नहीं है तो फिर किसकी इबादत कर रहे हो? और फिर उसके बाद मेरे मौला ने अजीब जुमला कहा। मौला कहने लगे जो कोई हमारी विलायत से हटकर खुदा को सजदे कर रहा है उसने अपने वहम के बुत की परस्तिश की, खुदा की इबादत ना की। अपने वहम की, भाई जब तारुफ ही नहीं है फिर ख्याल में किसी को खुदा बना लीजिए। खुदा बनाने बैठे, एक तो सोचा कि अर्श तख्त को कहते हैं तो एक तख्त बना लिया, फिर कहा खुदा क्योंकि हसीन है तो उसको एक हसीन जो है वो जवान की मानिंद दिखाया। अब आपके चेहरे परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करूं? वो जो हम पे तौहीद के कुफ्र के फतवे लगाते हैं ये उनकी तौहीद का हाल है। और फकत इतना नहीं बल्कि जब वो तख्त पे कुर्सी है, कुर्सी पे वो बैठा है और जब कुर्सी हिलती है तो उससे चींची की आवाजें आती हैं, और फिर कुर्सी पे भी ऐसे बैठा है कि एक तरफ से उसका पेट निकला है। हमें कुछ समझ में आए ना आए ये तो माशरे की हदीसों को पढ़ के समझ आ गया कि तौहीद अली के दर से हट जाए तो तौहीद का पेट निकल आता है। तुम पहुंच रही है तारुफ ना हो। बस मैं चाहता हूँ जल्दी से मौजू को समेटा जाए। तो ये मरहला कि जो आदमी को मनसब खिलाफत इलाही पर ले आए, अल्लाह ने इंसान को इस खाक में दबे रहने के लिए नहीं बनाया। तो बहुत तवज्जो रखिएगा। अमीर कायनात के पास एक शख्स आया, अब आज जो है वो गुफ्तगू खुश्क नहीं हो पा रही। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वाक़यात याद आ रहे हैं, वरना मैं इस तरह की मजलिस का बहुत ज़्यादा वाक़यात पढ़ने का आदी नहीं हूँ। आका के पास शख्स आया, कहने लगा आका ये इंसान नुत्फे से बना है और जैफे में मुर्दार में तब्दील हो जाएगा। बहुत तवज्जो रखिएगा।
کوئی تو ہو جو آدمی کو خاک کے پتلے کو ملکوت کا جوہر بنا دے، منصب خلافت الہی پر، مقام تعارف الہی پر لے جائے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو فقرہ کہا کہ مولا سے سوال ہو رہا ہے، یہ فقرہ امام زین العابدین علیہ السلام میرے مولا کے کلمات قصار میں، اس طرح میرے کائنات کے کلمات قصار ہیں نا جو البلاغہ میں، اس طریقے سے آپ جا کے دیکھیے سید سجاد کے کلمات قصار، اس میں مولا نے فرمایا کہ انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے کہ جس کی ابتدا ایک نطفہ ہے، ایک پانی کی خاص شکل، اور اس کی انتہا ایک میت ہے جس کو کوئی چھو لے تو نجس ہو جائے۔ نجاست سے ابتدا اور انتہا بھی نجاست پر ہے۔ اگر انسان آدمیت سے خلافت تک نہ آئے تو نجاستوں کے درمیان رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آدمی کو خلافت پر لانے والے رستے کو اتنا معصوم بنایا کہ خود کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان سے نجاست کو دور رکھے، ان سے نجاست کو دور رکھے۔ اب معصوم نے یہ ہمیں جگانے کے لیے، دیکھو تمہاری حقیقت یہ نہیں، حضرت کے پاس آیا اور جب سوال کیا نا تو مولا نے جواب دیا، أَتَزْعُمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ، تم نے کیا یہ گمان کیا ہے کہ تم فقط پانی سے بنے ہوئے ایک خون کے ٹکڑے سے بنے ہوئے ایک پتلے ہو؟ أَتَزْعُمُ، کیا تم نے گمان کیا، إِنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ فِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، ارے تمہارے وجود میں ایک عالم اکبر ہے۔ اللہ نے جتنے عوالم بنائے، دیکھیے ہر فقرے پہ ایک مجلس درکار ہے۔ اب یہ جو حضرت کا شعر پڑھا، میرے کائنات سے منسوب شعر، أَتَزْعُمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، ایک عجیب مرحلہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے بہت سے عوالم بنائے ہیں، کل بہت سے عالموں کا ذکر ہوگا۔ ان تمام عالموں میں ایک ایسا عالم ہے کہ جب عالم خاک پہ آتا ہے تو خاک جیسا لگتا ہے، عالم ملکوت میں جاتا ہے تو ملکوت جیسا لگتا ہے، بس اس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک پردہ خاک کا ہے، پھر اس کے بعد پردہ خیال کا ہے، پھر اس کے بعد پردہ عقل کا ہے، پھر پردہ نور کا ہے۔ جوں جوں یہ پردے ہٹتے چلے جائیں گے عوالم اس پہ کھلتے چلے جائیں گے۔ بہت توجہ رکھیے، أَتَزْعُمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ فِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تمہارے وجود میں ایک عالم اکبر ہے۔ انسان اگر عالم اصغر، بلکہ بدل دوں جملے کو، عالم دنا و دنیا سے نکل کر عالم ملکوت تک پہنچ جائے تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ انسان کو مرتبہ خلافت پر لے جاتا ہے۔ اس خلافت تک پہنچنے کے لیے شاید آپ نے اس انداز میں اس لفظ کو پہلی دفعہ سنے، اور اگر کہیں سنا ہوگا تو آپ اس زاویے سے اس کو دیکھیے گا کہ کون سا رستہ، بہت توجہ ہو، کہ جو آدمی کو مرتبہ خلافت پر لے جائے، ایک طاہر رستے کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے طہارت کی ضمانت دی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب آئیے، میں نے کہا اس کو امام کہتے ہیں، عربی لغت میں جا کے دیکھیے، امام کے ایک معنی راستہ ہے، امام کے ایک معنی راستہ ہے، ہر راستہ نہیں، بلکہ جو ہائی وے ہوتا ہے جسے جادہ کہا جاتا ہے، اس جادے کو عربی میں امام کہتے ہیں۔ جو انسان کو عالم خاک سے نکال کر عالم ملکوت سے پیوست کر دے، اس رستے کا نام امامت ہے۔ گفتگو پہنچ رہی ہے، اس راستے کا نام، اس مرتبے کا نام امامت ہے۔ دلیل دوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ آپ نے خطابت میں جملہ لے لیا، نہیں، روز جب جمعہ آتا ہے، ہر روز جمعہ آپ یہ دعا تلاوت کرتے ہیں، نطبہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، غیبت کے مرحلے میں کہاں ہے وہ سلسلہ کہ جو عالم خاک کو عالم ملکوت سے جوڑتا ہے؟ عالم خاک کو عالم ملکوت سے جوڑتا ہے، تو مرتبہ خلافت کا ہے۔ اگر انسان کو خلیفہ بننا ہے تو ولایت ضروری، اور ادھر کوئی اور مرحلہ نہیں ہے، یا تو خلافت ہے یا کفر خلافت، اور کفر خلافت کا مرحلہ ہی انسان کے لیے وہ ضلالت کا مرحلہ ہے کہ جس کو قرآن نے انسان کی خلقت سے جوڑ دیا۔
اور کہا کہ اس نے بار امانت کو اٹھایا مگر اس کے بعد اس نے حق کو ادا نہیں کر سکا. وہاں سے اس نے اس حق کو موڑ دیا کہ جہاں تک اس کو پہنچانا تھا. بڑی توجہ رکھیے گا. کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ نساء آیت نمبر 51 سے ہم شروع کر کے 55 تک غور کریں تاکہ یہ سورہ احزاب کی 2 آیتیں یفسر بعض لبعض، قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے. بہت توجہ. قرآن نے کہا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. بہت توجہ رکھیے گا کہ میرے حبیب کیا آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا، کن لوگوں کی طرف؟ اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا پیغام ہو گیا تھا. اب یہ پیغام کیا تھا ہمیں نہیں پتا. قرآن آگے بڑھا اور کہنے لگا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب ویؤمنون بالجبت والطاغوت. ان کے پاس کتاب کا حکم آ گیا تھا مگر انہوں نے اس حکم کو چھوڑ کے خود سے بنا کر کسی کو مانا. گفتگو پہنچ رہی ہے. طاغوت یعنی جس کو ایک اللہ نے بنایا ہے، ایک اس کے مقابلے پر کسی کو بنا لینا، یہ مرحلہ طاغوت کا. مولا نے فرمایا کہ یہاں پر مراد، جہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے آپ نے دیکھا کتاب کا پیغام آ گیا تھا، یہ ہماری ولایت کا پیغام تھا. بہت توجہ رکھیے گا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان لوگوں نے خود سے ایک نظام بنا لیا. اب ان کا مزاج کیا ہے کہ جنہوں نے خود سے خدا کے سامنے نظام بنا لیا، یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اے میرے حبیب ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، اب میں کفر کو مقدمے میں بیان کر چکا کہ اس مقام پر کفر ولایت سے کفر ہے، جو کفر الہی کو بھی کھولتا ہے اور کفر نبوت کو بھی کھولتا ہے. تو بچوں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو کہنے لگے ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. آیت کا نشان یاد رہے گا. ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اے میرے حبیب یہ آگے کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ ہدایت پر زیادہ ہیں، وہ زیادہ ہدایت والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے سبیل پر ان کو کہتے ہیں کہ گمراہ ہیں. آج بھی ہمیں مزاج یہی نظر آتا ہے، جو سبیل کو ماننے والے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کر لیا وہ ایمان کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے. یہی مرحلہ ہے. اگر انسان مقام تعارف پہ نہ آ سکے تو پھر یہ گفتگو نہیں پہنچ سکتی مقام انسانیت پر. ایک رستہ کہ جو انسان کو ظلم سے نکالے اور انسان کو کفر سے نکالے اور انسان کو جہالت سے نکال کے علم کی طرف لے آئے. یہ مرحلہ امامت کا تھا. اور اس کی پہچان کے لیے دوسری آیت کل کے مقدمے میں ہم نے عرض کر دی کہ خدا نے جب ان کے اس ملک کی بات کی، امانت کی بات کی کہ جو امانت ہم نے تمہیں دی ہے یہ ولایت کی امانت ہے، اور یہ ولایت عظمیٰ کس کے پاس ہے؟ کل ذکر ہو چکا کہ 2 طریقے سے ولایت ہے. گفتگو پہنچ رہی ہے، آواز آ رہی ہے تو اتنی سے صلوات پڑھیے. ایک مرتبہ یہ کہ جو ولایت تکوینی کا مرحلہ ہے، کل ہم بیان کر چکے کہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے. دوسرا مرحلہ ولایت تشریعی کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان کے پاس اختیار ہے کہ خود اپنی دنیا کو جا کے بارگاہ معصوم میں پیش کرے. اسی لیے تو میرے مولا نے کہا کہ تم نہیں آتے مت آؤ، علی تمہارے تخت حکومت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ممبر تو وہ ہے کہ جو علی جس پر بیٹھے. ہدایت کا ممبر وہاں ہو جہاں علی آ جائے. لکڑی کے تختے رہ جاتے ہیں، ممبر نہیں رہتا. جس طرح مٹی کا پتلا رہ جاتا ہے انسان نہیں رہتا. گفتگو پہنچ رہی ہے. تو میرے مولا نے یہی تو کہا تھا کہ میں تمہارے تخت کا، عجیب مزاج ہے. علی نے ممبر کو تخت کہا، ممبر کو تخت کہا. اور پھر میرے مولا سے جب پوچھا گیا یا علی اس تخت کے بارے میں کچھ کہیے، تو مولا نے کہا اس سے بہتر میری جوتی ہے، اس سے بہتر تو میری جوتی ہے. یا علی کیوں؟ کیونکہ جوتی میں کسی ناحق کا پیر نہیں جاتا. تمہارے منصب پہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ یہ مرحلہ امتحان کا مرحلہ ہے.
اللہ نے کل ذکر ہو چکا کہ جب اس امانت کے راز کو کھولا اور مرحلہ امتحان بتایا کہ انسان کیوں ظلم کرتا ہے، تو کہنے لگا کہ کیا لوگ حسد کریں گے ان سے کہ جو ان کو ان کے رب نے آل ابراہیم کو عطا کر دیا. کیا دیا؟ کتابہ والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. اگر ملک عظیم کو سمجھنا ہے تو حکمت تلاش کیجیے. اگر کہیں حکمت ملی اور ایسی حکمت ملی جو خیر کثیر ہو، کل میں پڑھ چکا ساری آیت ہے، تو آپ کو مرتبہ ملک اعظم سمجھ میں آ جائے. شاید یہی سبب تھا کہ جب کوئی اہل کتاب آتا تھا، تو آ گیا میں اپنے منزل پر کہ جہاں کی آیت میں نے پیش کیا، لم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا پیغام آ گیا تھا. ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے کو مانا، کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے نہیں مانا. وہ آ گئے باب حکمت پر تلاش حکمت کے لیے، اور آ کے پھر سوال کیا. جب دیکھا کہ ممبر پہ کوئی بیٹھا ہے تو کہنے لگے یہ بتاؤ کہ قرآن میں آیا تھا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. بھائی توجہ رکھیے گا، رحمان عرش پر مستوی ہے، بتاؤ تو اللہ عرش پر ہے. تو جو بیٹھا تھا، اب میں کیا کروں، بہت سے نام ایسے ہیں کہ ان میں کراہیت اتنی ہے، لے دینے پہ FIR ہو جاتی ہے، نہیں لے سکتے. مگر آپ کی ذہانتیں جانتی ہیں کہ کس کی گفتگو ہے. تو آ کے کہنے لگا یہ بتاؤ تو پھر خدا عرش پر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. اس نے کہا بالکل خدا عرش پر ہے. تو کہا اچھا خدا کا عرش کہاں ہے؟ تو کہا وہ آسمانوں پر ہے. جیسے ہی یہ فقرہ کہا تو مسکرا کے کہنے لگا اب میں زمین پہ آرام سے گناہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ جب خدا ہی عرش پر ہو تو وہ زمین پہ اس کا کیا کام. بس یہ کہہ کے مڑ کے جانے لگا. دروازے پہ وہ بیٹھا تھا جو بھٹکو ہوں وہ جہالت سے نکالنے کا کام کرے. سلمان نے مزاج کو دیکھا، کہنے لگے کہ بھائی بات تو خراب ہو گئی. آیا کتاب والا تھا، صداقت کے ساتھ حکمت کی تلاش میں آیا تھا تاکہ ملک عظیم تک پہنچے اور اپنے مرتبہ خلافت کو بحال کر سکے. ایک بار جناب سلمان قریب پڑے اور کہنے لگے کیا سوال ہوا؟ کہتے بھائی میں تو آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ محمد سچے بھی ہیں یا نہیں. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، محمد کی نبوت سچی ہے یا نہیں. میں نے سوال کیا اور مجھ پہ راز کھل گیا، مجھے ضرورت نہیں ہے. سلمان مسکرائے اور کہنے لگے کہ ارے تجھے اگر سوال کرنے ہیں تو میں تجھے ایک در پہ لے چلتا ہوں. پہلے تو اس در پہ سوال کر، پھر تجھے پتا چلے گا کہ حکمت کس کے پاس ہے. لے کے سلمان جناب امیر کائنات کے دروازے پر آئے اور اس نے پھر سوال کیا کہ یا علی بتائیے. اب دیکھیے یہ وہ مرحلہ ہے جو آج تک مسلمانوں کا حل نہیں ہے. میں نے کہا نا کیسے خدا کو مانا اور کیسے توحید کے ٹھیکیداروں نے توحید مانی کہ تخت پر بٹھا دیا. تو یہ تخت پہ بہت پہلے سے بیٹھا ہے. یہ خدا تب سے تخت پہ بیٹھا ہے جب اس کے زمین کے تخت پہ نااہل بیٹھے تھے. یہ خدا، یہ تصور کا خدا تب سے تخت عرش پہ بیٹھا ہے جب سے ادھر تخت پہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا. آیا دروازے علی پر اور آ کے سوال کیا یا علی الرحمن علی العرش استویٰ، کیا اللہ عرش پر ہے؟ میرے مولا نے کہا بالکل صحیح آیت، اللہ عرش پر ہے. تو پھر مسکرانے لگا. ادھر سے علی مسکرائے اور کہنے لگے یہ تو سن لے کہ عرش الہی جسے کہا جاتا ہے. اللہ عرش پر ہے صحیح، مگر عرش کے معنی تخت نہیں ہے. عرش ایک بلند مقام کی طرف اشارہ ہے اور الرحمن علی العرش استویٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی پورے کائنات پر. مولا نے کہا عرش تو نے کیا سمجھا؟ کہ عرش ایک تخت. مولا نے کہا نہیں، اللہ کے علاوہ جتنی اس کی مخلوقات ہیں سب تخت الہی ہیں. ہر مخلوق تخت الہی ہے. اور الرحمن علی العرش استویٰ کے معنی یہ ہے کہ اپنی پوری مخلوق کے نظام کو اللہ اپنی جبروتیت سے نہیں چلا رہا، اپنی عدالت سے نہیں چلا رہا، بلکہ اپنی رحمت سے چلا رہا ہے. بس جیسے ہی یہ سنا تو کہنے لگا یا علی مجھے سمجھ آ گیا کہ خلافت کس کے پاس ہے اور حکمت کس کے پاس. گفتگو پہنچ رہی ہے. یہ مرحلہ وہ جو بھٹکا ہوا تھا، اب کیا بنایا علی نے اسے. اب جا کے دیکھیے گا کہ یہ کون تھا سوال کرنے والا. اس سلمان اصفہان میں پیدا ہوئے.
اصفہان ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے اور معلوم تھا وجود میں انسان جانتا ہے کہ کمال کیا ہے. کئی سالوں تک، اب روایت میں جناب سلمان کی جو عمر ہے وہ جا کے دیکھیے گا، یہ کوئی 100-150 سال کی بات نہیں ہے. کتنے سالوں تک سلمان تڑپتے رہے کہ مجھے میرا منصب خلافت مل جائے، منصب خلافت الہی، مگر رستہ نہیں مل رہا تھا. راستے کی تلاش تھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب قصرہ کے چراغ بجھ گئے، دیواریں قصر کی چٹکنے لگی، بڑے بڑے آتش کدے بجھنے لگے، ادھر سلمان کی طبیعت میں ہلچل پیدا ہوئی کہ زمین پہ وہ راستہ بن رہا ہے کہ جو مجھے میرے منصب خلافت تک پہنچائے گا. ایک بار سفر کر کے مدینے آئے اور رسول خدا کو دیکھا. ابھی رسول خدا کو دیکھا تھا، مہر نبوت پہ نگاہ پڑی، مہر نبوت پہ نگاہ جانی تھی، زبان سے ایمان آیا. سلمان ایمان میں اتنے سچے تھے کہ سرکار نے فرمایا اے سلمان تو سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان محمدی ہے. لیکن سچائی اتنی تھی کہ فقط نبوت تک محدود نہیں رکھا، سلمان کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور یہ بتایا اے سلمان 300 سال کی محنت اگر علی کی ولایت کے بغیر حل ہو تو سب ضائع ہو جائے گا، اور اگر تو نے ولایت کو مان لیا تو تو فارسی نہیں رہے گا، محمدی ہو جائے. اور تو گفتگو پہنچ رہی ہے، تو محمدی ہو جائے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. کل گفتگو ہو چکی ہے، آج آپ کے اذہان کو مرتبط کرنے کے لیے ایک مرحلہ ہم آگے بڑھے. قرآن نے جب اس مرحلے کا ذکر کیا، میں نے بیان کر دیا کہ آیت پڑھی تھی وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّقَ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّقَ. کچھ ہیں کہ جو اس مرتبے پر ایمان لے آئے. اب سمجھ میں آیا ولایت ایمان میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ نگاہ الہی میں ایمان صادق تب ہوتا ہے جب صادقین کے در پہ آ جایا جائے، جب صادقین تک پہنچ جایا جائے. سرکار نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ یہ لوگ، بہت توجہ رکھیے گا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، حقیقت میں یہ لوگ یہود ہیں، یہود کہ جن کے پاس پیغام آ چکا تھا. سلمان کے پاس اصفہان میں پیغام تھا، راہب کے پاس شام میں پیغام تھا، یہودیوں کے پاس زمینوں پہ پھیلی ہوئی مختلف جگہوں پر جو حامل اوتو نصیبم من الکتاب تھے، سب کے پاس پیغام تھا. اب اشارہ کر کے جا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، موضوع تو شاید یہ 2 اشروں میں پڑھا جائے تو کم ہے، مگر فقط اشارے کے طور پر. کب سے پیچھے لگے؟ جب خبر ملی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو آنا ہے جو راستہ ہے ہدایت کا. آ کے سب جمع ہو گئے اطراف مدینہ میں، اور اس سے پہلے جناب عبد المطلب پر کوشش کی گئی کہ ان کے سلسلہ نسل کو منقطع کر دیا جائے. کیسے؟ حضرت پہ حملے کر جا کے. اب یہ اشارے کی گفتگو ہے، سب اشارتاً سنیے گا. کئی بار جناب عبد المطلب پہ حملہ ہوا، اور اب آپ جا کے دیکھیے گا ان کی قبر کہاں پر ہے. جناب عبد المطلب کی قبر ڈھونڈیے گا، جس زمین پر ہے وہی کے لوگ ذمہ دار ہیں قتل عبد المطلب. جناب ہاشم کی قبر کو دیکھیے گا، جناب ہاشم کی قبر کہاں ہے اور جناب عبد المطلب کی قبر کہاں ہے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اس زمین سے اس زمین تک. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ کا یہ لوگ کہ جو سمجھ گئے تھے کہ کہاں پہ نبوت کو مانا ہے، مگر اپنے ملک کے لیے ایسا نہ ہو کہ وہ حقدار حقیقی آ جائے. میں نے کہا مرحلہ امتحان کا تھا. میں بس صرف اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے مصائب سے متصل ہو جاؤں گا، مگر انشاءاللہ آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اس کی پیگیری اور اس چیز کو جا کے دیکھنا ہے. میرے جوانوں کو، دوستوں کو، بزرگان واقف ہیں. حضرت عبداللہ پر کئی بار حملہ ہوا. جب وہ حملہ کرنے کے باوجود اس مرحلے تک آ گئے کہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے نور مصطفیٰ زمین پہ آ جائے، تو اس کے بعد بچپنے پہ سرکار پر کئی بار حملہ کیا گیا، کئی بار. اب آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا روایت گھڑی کہ لگے جب سرکار چھوٹے سے تھے تو 2 فرشتے آئے. بہت توجہ.
اور سرکار کو اٹھا کے چٹان سے لٹایا اور چاہتے یہ تھے کہ سرکار کے سینہ مطہر کو چاک کریں۔ آپ نے سنا شرح صدر کا واقعہ، جا کے پڑھ لیجئے گا، بڑی بڑی کتابوں میں ہے۔ جن کا ان منصوبے بنانے والوں سے تعلق تھا انہی کی کتابوں میں یہ باتیں مل جائیں گی۔ بس میں اشارتاً گفتگو کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ کہا بچپنے میں سرکار پہ حملہ ہوا، کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ نبوت ملنی تھی۔ تو کیا کرنا تھا؟ کہنے کہ دراصل ہوا یہ کہ سرکار کو کیونکہ نبوت ملی تھی اور انسان تو تھے، تو دل میں دنیا کی سیاہی موجود تھی۔ تو وہ فرشتے آئے، انہوں نے ان کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا، دل میں جو دھبا تھا اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد دوبارہ دل کو لگایا۔ پوری اوپن ہارٹ سرجری لکھی گئی کہ سرکار کے ساتھ کیا ہوئی، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ تم علی کو بڑھا دیتے ہو۔ ارے تم نے جب بچپن سے لے کے بڑھاپے تک نبی کو اپنے ممبروں سے سنا ہے اور ہم علی کو ہمارے ممبر سے سنتے ہو، تو پھر یہی قیاس ہوگا۔ پھر تم یہی کہو گے کیوں کہ تم نے علی کو ویسا سنا ہے جیسے علی ہے۔ ارے جو مصطفیٰ کی جوتوں کو، نالین کو ٹانکے لگائے، ہم اس کو علی مرتضیٰ کہا کرتے ہیں۔ یہ روایت کروں گا سرکار کی پہلی مرتبہ جب سرکار اپنی وصیت بتا رہے تو فرمانے میرا وصی وہ ہے کہ جو میرے نالین کو درست کر رہا ہے، جو اپنے جوتوں کو سی رہا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب پہ حملہ، جناب ہاشم کی شہادت، جا کے دیکھیے گا کہ کہاں پر ان کی قبر ہے، اور اس کے بعد شام کے سفر سے سرکار کے پیچھے رہے۔ کیا سبب تھا کہ بچپنے میں ابو طالب نبی کا بستر بدل دیتے تھے، علی کو جائے مصطفیٰ پہ لٹاتے تھے، اور جناب سرکار کی مقام خواب بدل دیا کرتے تھے، سونے کا مقام بدل دیا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ پتا تھا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے نور الہی کو پھوکوں سے بجھا دیا جائے۔ آج جو تاریخ میں جس موڑ پہ ہم موجود ہیں، دنیا میں شیعت کی جنگ جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اکیلا ملک ڈٹا ہوا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ جنگ ان سے جنگ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ چاہا ہے نور مصطفیٰ کو بجھایا جائے۔ بہت توجہ رکھیے۔ آپ زیارت میں کیا فکرہ پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا۔ مولا نے فرمایا ہمارے اگر فقرے ہوں تو اس کو قرآن پہ پیش کرو۔ قرآن نے نبی کی امت کو کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ پھر یہ کس امت کی بات ہو رہی ہے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا۔ اب جا کے دیکھیے گا کہ جناب ہاشم کی طرف کس طریقے سے تاریخ اسلام میں یہودیوں نے اپروچ کرنا شروع کی۔ اور توجہ رکھیے، اتنا نفوذ اور اتنی کوششیں کی گئی کہ جس کو بار بار نبی وصی بتاتے رہے، اس سے حق کو چھین کر ایک شخص کو بٹھایا، اور اس کے بعد یہ پابندی لگا دی گئی کوئی نبی کی حدیث بیان نہیں کرے، بلکہ جو نبی کی ازواج مطہرات نے سرکار کی احادیث لکھ کے رکھی تھی ان کو منگوا کے جلا دیا گیا۔ آپ سوچتے ہیں کیوں ہوا؟ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں، اور جناب شبلی نعمانی نے بھی اس کو لکھا کہ کیا سبب تھا الفاروق کے اندر کہ 150 سال تک مسلمانوں پر سوال کرنے پہ پابندی تھی۔ 150 سال مسلمان سوال نہیں کر سکتا تھا، نہ حدیث کا سوال کر سکتا تھا، نہ قرآن کا سوال کر سکتا تھا۔ اور ایسے مرحلے میں آپ نفوذ دیکھیے گا، کچھ لوگ کہ جو بعد نبی مسلمان ہوئے تھے یہودیت سے، اور وہ معروف تھے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، قصاصون۔ کیا لفظ ہے؟ قصاصون یا قصاصین، دونوں لفظ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہودیوں کے ہاں قصے سنایا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب الہی میں تحریف کی۔ جب ان کے سردار کعب الاحبار ان میں سے بڑا ایک شخص تھا، جب ایمان لے کے آیا ظاہری طور پر بعد نبی، تو جو نبی کے بعد حکومتوں کا سلسلہ تھا
فقط اس کو اجازت تھی کہ یہ حدیث کو بیان کر سکے، اور پھر اس کے شاگردوں کو اجازت تھی، اور ایسی ایسی حدیثیں بنائی گئیں کہ کہہ دیا اگر وہ در ہیں تو یہ چھت ہیں، اگر علی در ہیں تو یہ دیواریں ہیں۔ دیکھیے جو علی کے مقابلے پہ آ جائے اللہ اس سے عقل لے لیتا ہے۔ گھروں کی چھت ہوتی ہے، شہروں کی چھت نہیں ہوا کرتی، گھروں کی دیواریں ہوتی ہیں، شہروں کی فصیلیں ہوتی ہیں۔ دیوار نہیں، جدار کا لفظ استعمال عربی میں بس یہی ہوا، جب اللہ ولایت لے لے تو عقل کا نور بھی چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلہ گفتگو پہنچ رہی ہے آخر تک۔ تو یہ مرحلہ علم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن نے کہا، کل میں نے سورہ اسراء کا ذکر کیا تھا، سورہ اسراء جا کے دیکھیے۔ قرآن نے کہا اے یہودیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک 91 آیت پڑھی، جا کے تفسیر دیکھیے۔ علم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، معنی یہود و نصارا۔ آپ زیارت میں کہہ رہے ہیں لعن اللہ امتا قتلت کا، مولا نے فرمایا قرآن پہ جا کے پیش کرو، ہمارے قول سمجھ میں آئیں گے۔ ہم سمجھے شاید مسلمانوں نے کیا ہے، شہادت حسین میں ہاتھ مسلمانوں کا ہے، ظاہری مسلمانوں کا ہے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے تو قرآن نے کہا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ امت یہود ہے۔ جا کے دیکھیے، فرمان صاحب کا قرآن اٹھائیے، وہاں پہ موجود ہے، مقبول صاحب کا اٹھائیے، وہاں موجود ہے۔ بڑی تفاسیر نمونہ سے لے کے میزان تک، اور میزان سے لے کے برہان، تفسیر صافی اور ثقلین، سب میں دیکھیے یہاں موجود ہے کہ یہ مراد یہود کی ہے۔ یہاں پہ مراد خدا یہود کی مراد ہے۔ حسین جب کربلا میں آئے اور سامنے تھے جو بغضاً لعبید کا نعرہ لگا رہے تھے، تو میرے مولا نے کہا دیکھو جن لوگوں نے تمہیں ورغلایا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ کتاب الہی کی تحریف کرنے والے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ شاید یہ امت مسلمان کی بات ہو رہی ہے، نہیں، مولا آگے بڑھے اور اس کے بعد کہا بڑی توجہ، مولا نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا، انبیاء کا قتل کیا، یقتلون الانبیاء۔ آج لوگ سمجھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھائی امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کیوں کہا جا رہا ہے؟ حقیقت میں یہ اسرائیل مرد آباد نہیں ہے، اگر دقت سے سوچا جائے یہ یزید مرد آباد ہے۔ ان ہاتھ کو لعن اللہ امتا قتلت کا، ایک ملک کہ جس پر ہمیشہ وہی نفوذی لوگوں کا سلسلہ رہا، کل باد علی بٹھایا، اور آج جب یہ جو ملک ہے آپ کا العربیہ، اب آگے بھی کہلوائیں گے کیا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلى مرحلے پر جا کے دیکھ لیجیے ان کی تاریخ۔ آج بھی جب یہ حکومت قائم ہوئی، ان کے لانے والے کون تھے؟ 20 روپے کی کتاب میرے بچپن میں ملتی تھی، ہیمفرے کے انکشافات، اگر کہیں سے ملے اس کو لے کے پڑھیے گا، پتہ نہیں شاید 100 روپے کی کتاب ہوگی، کوئی 50-60 صفحے کی کتاب ہے۔ اس میں ایک یہودی بتا رہا ہے کہ کیسے میں نے عبد الوہاب کو عبد الوہاب بنایا۔ جہاں پہ اللہ کا بندہ یہودی بنائے وہاں توحید ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ گفتگو پہنچ رہے، آج جنگ برپا ہے۔ ایک علی کے بیٹے نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تمہارے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، مجھے میرے مولا سے پیغام ملا ہے مثلی لا یباع مثلا۔ کیا مرحلہ ہے؟ دیکھیے بہت آسان سلسلہ نہیں ہے، یہ جتنی حکومتیں ہیں ان کے پس پردہ جو مرحلہ ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کربلا میں خطبہ جا کے دیکھیے کہ تمہیں ورغلانے والے تمہارے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ حق کیا ہے؟ قرآن نے کہا، یہی آیت ہے، آپ دیکھیے گا جا کے، قرآن نے کہا اب یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم کتابا والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما ومنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ اس کے بعد خدا نے آیت پڑھی اور اس سے پوری تاریخ یہود کو ایک آیت میں رکھ دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ ام لہم نصیب من الملک، تم نے یہ گمان کیا ہے کہ دنیا کا اختیار
اختیار ہم تمہیں دے دیں گے؟ فَإِذًا اگر یہ اختیار تمہارے پاس آ جائے لا یأتون الناس نقیرا، تم تو ایک کھجور کی گھٹلی پہ لگا ہوا باریک چھلکا بھی عوام کو نہ دو۔ بہت توجہ رکھیے، اس طریقے سے تم کہتے ہو لا یاتون الناس نخیرا، ایک ترجمہ یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی پہ جو ایک چھلکا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ قسم کا، یہ گٹھلی کا چھلکا بھی نہ دو۔ دوسرا یہ کہ جب کھجور میں ریشے پائے جاتے ہیں، ایک ریشہ بھی تم عوام کو نہ دو اگر تمہیں حکومت میں کوئی اختیار مل جائے۔ آج پوری کائنات میں یہی جنگ ہے۔ اصل ولایت کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی حکومت کو بھی وہاں پہنچائیں جہاں پہ ہمارا مرحلہ امتحان ہے۔ امانت یہ علی کی ہے۔ اب ایک جملہ کہتا چلو سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ غیبت میں ایک مولا کی اور امانت ہے جو ہمارے مال میں شامل ہے، وہ کیا ہے؟ خمس۔ مجھے بتائیے کہ خمس کا کسی کو ایسے کو دیا جا سکتا ہے جو نااہل ہو؟ کیا میں خمس لے کے پھینک دوں یا کسی بھی ایک غیر عادل کے ہاتھ میں دے دوں، کسی بچے کے ہاتھ میں، کسی جاہل کے ہاتھ میں، کسی ظالم کے ہاتھ میں، اور تم جہاں چاہو خرچ کرو؟ کوئی جواب دیجئے، امکان ہے اس چیز کا؟ آپ کہیں گے نہیں، عقل بالکل اس کو گوارا نہیں کرتی۔ کیوں گوارا نہیں کرتی؟ تو جواب آئے گا یہ امام کی امانت ہے توجہ۔ قرآن نے کہا یہ جو تمہاری حکومت ہے نا، یہ امام وقت کی امانت ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، ہم ملک عظیم ان کو دے چکے ہیں۔ جو تمہاری چھوٹی سی خاک کا ٹکڑا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، ذرا سا ٹکڑا، تمہارا اختیار اس پر ہے، تم اس کو اپنے اختیار سے پلٹاؤ۔ اگر تم نے اختیار سے نہیں پلٹایا، امانت میں کوتاہی کی، بس ایک جملہ کہہ دوں آپ کا ذہن قریب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں دنیا کی حکومت پلٹا دی جائے۔ لوگوں نے گمان کیا تھا کہ زہرا فدق لینے گئی تھی، ہے توجہ، زہرا علی کی امانت کا دفاع کرنے گئی تھی۔ کہا تھا میں زہرا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ امانت کس کا حق ہے۔ ایک خلیفہ نے امام کاظم سے کہا کہ مولا مجھے فدق کی حدود بتائیے تاکہ میں آپ کی جدہ کا حق آپ تک پلٹا دوں۔ ہے توجہ، میں ایسے لوگوں کا نام ممبر سے نہیں لیتا۔ سوال کیا کہ مولا بتائیے فدق کی حدود کیا ہے تاکہ میں حق پلٹا دوں۔ امام نے جو حدود بتائی وہ اس کی حکومت کی حدود تھی۔ تو ایک دفعہ چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگا مولا یہ تو میری حکومت کی حدود ہیں۔ مولا مسکرا کے کہنے لگا تو نے فدق کو سمجھا کیا ہے؟ اور زہرا فدق لینے نہیں گئی تھی، حجاب فدق میں امانت علی تک پلٹانے گئی تھی۔ مولا نے بتایا کہ تیری پوری حکومت علی کی حکومت ہے، اور یہ سب جانتے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، باپ نے بیٹے سے، یہ سارے جو لقب ہیں حقیقت میں مامون امام کا لقب ہے، یہ سارے لقب چرائے گئے۔ اس کے باپ نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے سب سے زیادہ اس منصب کا حقدار وہ ہے۔ تو کہنے لگا بابا پھر آپ دیکھ نہیں دیتے، آپ نے ولی عہد تو بنایا ہے۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو یہ حکومت کا امتحان ہی ایسا ہے کہ اگر تم بھی اس کی حوث کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حوث، حسد، گفتگو پہنچ رہی ہے۔ ولایت حق ہے اہل بیت کا۔ اس کائنات میں ابھی جو جنگ جاری ہے، اور ایک فقیہ بزرگ نے جو 80 سال سے بڑا تھا مر گیا مگر سر نہیں جھکایا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ جو مال امام ہے اس میں آ کے تصرف کرے، ان کے تیل پر قبضہ کرے، ان کی حدود حکومت پہ قبضہ کرے۔ اور یہ بزرگوار بتا رہے کہ میری زندگی گزر گئی مگر آخری لمحے تک تم تک یہ نہیں پہنچنے دوں گا، یہ میرے امام کی حکومت ہے۔ اسی لیے تو تقریر میں کہا تھا اے مولا میں بزرگ ہو گیا ہوں، یہ حق آپ کا حق ہے، آئیے اور اپنے حق کو لے لیجیے۔ یہ ولایت فقیہ، یہ مرحلہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ جس طرح خمس کی امانت ہے امام کی ان تک پہنچانا ہے، یہ دنیا کے تمام منصب امام کی حکومت ہے، اس کو امام تک پہنچانا ہے۔
اس لیے مولا نے فرمایا خدا اس پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. آپ جا کے وفاتی میں دعائیں پڑھیے, دیکھیے مولا نے فرمایا دولت الکریمہ, حکومت کریم ہے جو آ کے ہمارا قائم کرے گا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. میرا وقت گزر گیا. انسان چاہتا ہے کہ خود کو مرتبہ خلافت پہ بحال کرے. ہر مرتبہ وجود کو جتنا امام سے متصل کرے گا اور اپنے آپ کو تحت ولایت لے کر آئے گا, اتنا ہی منصب خلافت پہ بحال ہوتا چلا جائے گا. اور جو امام سے رخ کو موڑ دیا ویسے ویسے یہ انسان پست ہوتا چلا جائے گا. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, دنیا میں بہت سارے آدم ہیں مگر جس کو خلیفہ الہی کہا جائے وہ بس علی کے شیعہ ہیں. فقط علی کے شیعہ ہیں جو دنیا پہ خلافت الہی کو ادا کر رہے ہیں. اللہ کی صفات کا بھی مظہر ہے, اللہ کی عدالت کا بھی مظہر ہے, اور اہل بیت کی راہ کا بھی مظہر ہے. بس اب وقت گزر چکا. وقت ہوتا تو ہر فقرے پہ ایک روایت یا پھر ایک فقرہ زیارت جامع کبیرہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا, مگر زمانے میں یہ حق پہنچنے نہیں دیا. کس طرح پہنچنے نہ دیا کہ صدا کربلا میں گونجی, اس گھوڑے کو بچا لو یہ مصطفیٰ کا گھوڑا ہے. جیسے ہی یہ جملہ سنا میرے مولا نے کہا کہ سینہ وہ سینہ ہے جسے مصطفیٰ چومتے تھے. آج شب شہادت ہے اس امام کی کہ جس طرح علی نے کہا تھا میرے مولا نے کہ یہ تخت ہے, امام سید سجاد نے یزید کے دربار میں جا کے کہا یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے انبار پہ جا کے خطبہ دوں؟ مولا نے بتایا جو ولایت سے ہٹ جائے وہ لکڑی کا انبار ہے. سید سجاد آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. آج حسین خود اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آئے ہیں. کون سید سجاد؟ جس نے ہمیشہ شام کا نوحہ بنا. بس ایک مصیبت شام کی ذکر کروں گا انشاءاللہ حیدری, میں کوشش کروں گا کہ مولا کی شہادت پڑھی جا سکے. ایک فقرہ سنیے. سجاد کی شہادت مدینے میں نہیں ہوئی, شام میں ہوئی ہے. جب پھوپھیوں کو بے ردا دیکھا تو یہ غیرت کا امام غیرت سے مر گیا. کیا مرحلہ تھا, کیا امتحان کی کیفیت تھی. جب یہ قافلہ چلا ہے تو سجاد نے بہت امتحان دیے. بس ایک مرحلہ سنیے, انشاءاللہ مفصل مصائب کا ذکر کروں گا حیدری میں. ایک بار قافلہ چلتے چلتے ٹھہرایا گیا اور ٹھہرانے کے بعد ایک ظالم تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا سید سجاد قافلہ آگے نہیں بڑھتا. مولا نے کہا کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا جیسے ہی ہم نیزہ اٹھاتے ہیں جس پہ سر حسین ہے, حسین کا سر زمین پہ گر جاتا ہے. حسین کا سر زمین پہ گر جاتا ہے. اے سید سجاد تم حسین کے وارث ہو, تم بتاؤ یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک بار میرے مولا نے امام حسین کے سر کی طرف دیکھا جو زمین پہ پڑا ہوا تھا, بار بار خود کو گرا دیتا تھا. ایک بار خاک آلود سر کو دیکھا, سر کو دیکھ کے کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد تڑپ کر سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے اور عجیب جملہ کہا, پھوپھی اماں ذرا لشکر میں دیکھیے, اس قافلے میں دیکھیے کہ سکینہ موجود ہے یا نہیں. مجھے اپنے بابا سے پیغام ملا ہے, ارے میری 3 سالہ بہن گر گئی. حضرت سید سجاد نے تڑپ کے کہا معلوم ہے کیسا امتحان تھا. ایک بار میرے مولا نے کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے, سر حسین آگے نہیں بڑھے گا جب تک میری بہن کو نہ لایا جائے. حضرت یہ وہ مرحلہ تھا, امام کے اوپر مزید ظلم کیا گیا مگر مولا نے جناب زینب کو اجازت دلوائی. بس یہ فقرہ سنیے اور مجھے اجازت دیجئے. ایک بار زینب کو اجازت ملی, قافلے سے یہ شہزادی نکلی, آواز دیتی جاتی تھی اینا اینا
या बुनैया, ए सकीना कहाँ हो, ए सकीना कहाँ हो, अभी कुछ देर चली थी कि क्या देखा, एक दरख्त है, तपती हुई धूप है, एक ज़ईफ़ा नकाब पोश एक बच्ची को लेके बैठी है। बीबी आगे बढ़ी, देखा बच्ची जो कब से जागी थी, अरे जिसके दामन में आग लगी थी, जिसके कानों से खून जारी था, अरे जिसको रोने पे तमाचे पड़ते थे, ये नन्ही सी बच्ची जिसे रोने न दिया गया, आंखें बंद हैं और सकीना सो गई। बस ये मरहला देखना था। हाज़र ज़ैनब थी ना, एक बार तड़प के कहा, ऐ ज़ईफ़ा, अरे तूने सकीना को सुला दिया, अब हमें वापस दे दे, इसके बाप का सर बेकरार है। नन्ही बच्ची को आगोश में लिया। ज़ैनब चाहती हैं पलट के काफिले की तरफ जाएं, बस ये मरहला सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। बस पलट के जाना चाहती हैं, चंद कदम आगे बढ़ी, एक बार रहमत मुस्तफा को जलाल आया, पलट के कहा, ऐ ज़ईफ़ा, अरे तूने गुर्बत में हम पे एहसान किया, जरा मुझे अपना नाम बता दे, मैं अब जब मैदान हश्र होगा, अरे अम्मा से तेरी शफाअत कराऊंगी। बस ये कहना था। ज़ैनब ने ये कहा, एक बार ज़ईफ़ा बुलंद हुई, आगे बढ़ी, बीवी को कुछ समझ ना आया, अब जो नकाब पलटा, हाथों को फैला के कहा, ऐ ज़ैनब, अरे मैं क्या अपनी शफाअत करूं, ऐ ज़ैनब फकत तू बाजारों में नहीं है, अरे जहां जहां हुसैन का सर चला, मक्तल से मां चली, जब हुसैन को पत्थर लगे, ज़हरा ने पत्थर खाए, अरे जब हुसैन का सर गिरा, ये मां कहती थी, हुसैन आका, ये मां तेरे साथ कुर्बान। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़यामह। परवरदिगार, हमारे अश्कों को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। ए खुदा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। ए खुदा, हमारे क़ुलूब को मारिफत आले मोहम्मद से पुर फरमा। ए खुदा, दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान मिल्लत इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा। ए खुदा, जो लोग इस दौर में तेरे हुसैन के परचम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके खून के सदक़े में उनके वारिसों को कामयाबियाँ इनायत फरमा। ए खुदा, वारिस हकीकी खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके ऐवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत